بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے بات قبول فرمائے۔ اللہ کی توفیق سے نئی نئی صورت شروع ہو رہی ہے، شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع یزید فی الخلق ما یشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم۔ يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون۔ وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور۔ الحمد للہ، سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ فاطر السماوات والارض، جو آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا ہے۔ جاعل الملائکۃ، اس نے بنایا فرشتوں کو، رسولن، قاصد یا پیغام لے کر جانے والے، اولی الاجنحۃ مثنی و ثلاث و رباع، وہ جو کہ دو دو تین تین چار چار پروں والے ہیں، یعنی کہ جو پروں والے ہیں، جن کے دو دو تین تین چار چار پر ہیں۔ یزیدو، اور زیادہ کر دیتا ہے وہ، فی الخلق، اپنی اپنی خلق میں، اپنی پیدائش میں، ما یشاء، جس کے لیے وہ چاہتا ہے، جو وہ چاہتا ہے اس میں زیادہ بھی کر دیتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ ما یفتح اللہ للناس من رحمہ، اور جو یفتح اللہ، جو کھول دے اللہ، للناس، لوگوں کے لیے، من رحمتی، اپنی رحمت میں سے، یعنی اپنی رحمت سے اللہ تبارک و تعالیٰ جو بھی کوئی کھول دے، فلا یمسک فلا یمسک لہا، تو اسے کوئی روکنے والا نہیں، اسے کوئی بند کرنے والا نہیں۔ وما یمسک، اور جس کو وہ روک دے، جس کو وہ روک دے، فلا مرسل لہ، تو اسے کوئی بھیجنے والا نہیں ہے، من بعد، اس کے بعد۔ وہو العزیز الحکیم، اور وہی ہے بہت غالب اور نہایت حکمت والا۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، اذکروا نعمت اللہ علیکم، یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو، علیکم، جو اس نے تم پر کی ہیں۔ حل من خالق غیر اللہ، کیا ہے کوئی، من خالقن، کوئی خالق، غیر اللہ، اللہ کے سوا، یرزقکم من السماء والارض، جو تمہیں رزق دیتا ہو آسمان سے اور زمین سے۔ لا الہ الا ہو، نہیں کوئی معبود سوائے اس کے مگر وہی۔ فانا تؤفکون، تو تم کہاں تؤفکون، بہکائے جا رہے ہو۔ وَإِن يُكَذِّبُوكَ، اور اگر یکذبوک، وہ جھٹلائیں، کا آپ کو، فقد، تو یقیناً، کذبت، جھٹلائے گئے ہیں، رسولم من قبلک، جھٹلائے گئے ہیں رسول، بہت سے رسول، من قبل، آپ سے پہلے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور سارے معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹائے جانے والے ہیں، سارے معاملات اسی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک توفیق سے آج ہم نئی سب سورت کا آغاز کرتے ہیں، سورہ فاتر۔ اس کو سورہ فاتر، فاتر کا مطلب ہوتا ہے بغیر کسی نمونے کے کسی چیز کو بنانا، وہ بنانے والا ہے۔ لیکن ایک اس کے صورت کا نام ملائکہ بھی ہے، کیونکہ فرشتوں کا ذکر بھی ہے، تو پہلے جو لفظ شروع میں ہے اسی کے نام سے اس کے صورت کا نام رکھ دیا گیا ہے۔ جس طرح سیدنا عبداللہ ابن عباس، عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ فاتر کا صحیح معنی سب سے پہلے، حالانکہ وہ عربی ہیں اور عرب تو سمجھتے ہیں، مگر پھر بھی کہتے ہیں کہ میں نے صحیح معنی ایک عرابی کی زبان سے، یعنی کہ جو گاؤں کے بدو ہوتے ہیں اس کی زبان سے سن کر معلوم کیے۔ وہ اپنے اصل میں ان کے دو شخصوں کا جھگڑا تھا آپس میں، تو وہ جھگڑا لے کے ان کے پاس آئے، تو وہ ایک عرابی جھگڑتا ہوا آیا۔ ان کا ایک کنویں کے بارے میں اختلاف تھا کہ کنواں کس کا ہے، تو اس عرابی نے کہا انا فطرتھا، میں نے اس کو سب سے پہلے بنایا۔ یعنی فطر تو اس نے یہ لفظ استعمال کیا، انا فطر تو، میں نے ہوں اس کو سب سے پہلے بنانے والا، یعنی کھودنے والا کنواں میں ہوں۔ تو اس کا نا کہ وہ یعنی ایک بے ابتداء بے نمونہ صرف اپنی قدرت کاملہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، تو اسی کی تعریف ہے الحمدللہ فاطر السماوات والارض، اسی کی تعریف ہے، سب تعریف ہیں جو پیدا کرنے والا ہے زمین اور آسمان کا بغیر کسی نمونے کے۔ نمونے کے بعد تو کوئی بنا سکتا ہے، مگر نمونے کے بغیر۔ اس میں اصل میں اس صورت میں سب سے پہلے دلائل جو بیان ہوئے ہیں اس میں یہ سب سے پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ مکی صورتیں جتنے بھی ان میں ہم پڑھتے ہیں کہ ان کا ایک خاص اسلوب ہے، جن میں توحید اور رسالت اور قیامت ان کے بارے میں، اسی کے بارے میں بار بار سمجھانے کی کوشش کی۔ تو یہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ الحمدللہ کی تفسیر سے بتا دیتے ہیں کہ ساری تعریف ہے ہی اللہ کے، یعنی توحید کے ساتھ پھر بعد میں ہم پڑھیں گے، تو یہ اکیلے ایک اللہ معبود برحق ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ بیان فرمائی کہ آسمان زمین کی ابتداءً کسی نمونے کے بغیر عدم سے، فاتر کے مطلب وہ تو پھاڑنے والا بھی ہوتا ہے، پھاڑنے والا ہے، تو وہ ہے نا ساری زمین سے مراد یہاں پہ ساری کائنات ہے۔ اب تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب پیدا کرنے والا وہ ہے تو یہ عبادت کے لائق بھی، اور اس کے سوا کوئی دوسرا ہے کیسے ہو سکتا ہے؟ تو پھر یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر یہ فرماتے ہیں ہم نے پھر اپنی مخلوق کو پیدا کر کے ایسے نہیں چھوڑ دیا، بلکہ ان کے دل دنیا میں ہر ضرورت مہیا کی ہے اور اسی کی طرف اس کی رہنمائی بھی فرمائی ہے۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی شکل و صورت بخشے، پھر اس راستہ بھی دکھایا۔ تو یعنی کہ فطری ہدایت کے لیے پھر آپ صرف لوگوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول بھی بھیجے، رسول بھی بھیجے، نبی بھی بھیجے، تو رسولوں کے لیے بھی اپنے پیغام پہنچانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور مخلوق بھی، جاعل الملائکۃ، فرشتے بھی بنائے، جن کا کام یہ ہے کہ وہ رسولوں تک پیغام، اللہ کو جو بھی اللہ کی طرف سے پیغام ہوتا ہے وہ رسولوں تک پیغام پہنچاتے ہیں، اور وہ بھی اور بھی اللہ کے تبارک و تعالیٰ کے جتنے بھی کام ہیں جو اللہ کی یا نافذ کرنے احکامات کی نافذ کرنے کے کام بھی فرشتوں کے ذریعے ہوتے ہیں۔ تو زیادہ ہم پتہ ہے سب سے بڑی شان والے تو جبرائیل علیہ السلام ہیں، ان کے علاوہ بھی بہت سے فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی جبرائیل کے علاوہ بھی آیا کرتے تھے، جیسے ہم پڑھ رہے ہیں، جیسے ہم سنتے آئے ہیں کہ جب طائف کے اس میں بہت زیادہ تکلیفیں جب واپس آنے لگے تو ایک آپ جبرائیل علیہ السلام بھی ان کے ساتھ ایک پہاڑوں کا فرشتہ بھی تھا جس نے کہا کہ آپ مجھے حکم دیں تو پہاڑوں کو ملا دو۔ تو اسی طرح اور بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس جس کے لیے چاہا ہے اس کے لیے پھر ف- اپنے اپنے فرشتوں کو بھجوا دیتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ نبی کے پاس ہے، جیسے ہم پڑھا ہے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے پاس بھی ان کو بھی الہام آیا کیا گیا، تو فرشتے کے ذریعے کیا گیا، جیسے مریم السلام کے لیے بھی پاس بھی ان کا فرشتہ آیا۔ تو اسی لیے اسی طرح جو جنگ کے میدان میں مجاہدین کے دل مضبوط کرنے کے لیے فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ بھجوا دیتا ہے، کہ کبھی کبھی کسی کا آزمائش کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بھجوا دیتے ہیں۔ تو یہ یہاں بتایا گیا ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو یہ فرشتوں کے ذریعے پیغام پہنچاتے ہیں، اور اپنے جتنے بھی احکام ان کی تنفیذ کرنے کے لیے ان سے کام لیتے ہیں۔ اصل میں ان کو پھر اس سے مراد یہ بھی ہے کہ مشقین کو اس بات کی طرف اس کی وجہ سے توجہ دلانا مقصد ہے کہ جن فرشتوں کو تو نے معبود بنا رکھا ہے ان کا اپنا تو کوئی اختیار ہے ہی نہیں، وہ تو ایک محض رسول ہے، یعنی قاصد ہیں، ان کی حیثیت قاصد کی ہے، جس کی اپنی کوئی بات کچھ بھی نہیں ہوتی، بلکہ بھیجنے والے کا پیغام پہنچاتا ہے اس پر عمل کرتا ہے۔ یعنی فرشتوں کا اختیار تو کچھ بھی نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جو پیغام بھیجتے ہیں وہ آگے پہنچا دیتے ہیں۔ تو یہ ہے بتایا گیا کہ پھر فرشتوں کے بارے میں یہ بھی بتایا گیا ان کی پیدائش اللہ تبارک و تعالیٰ کی
کمال قدرت بیان کرنے میں فرمایا کہ اجنت کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کے لیے بازو بھی کا بھی آتا ہے، لفظ ہاتھ کا بھی آتا ہے اور پروں کا بھی آتا ہے۔ تو جیسے فرشتوں کے لیے تو جیسے ایک جگہ پرندوں کے لیے بھی کہا گیا کہ وہ اڑتے ہیں اپنے دو پروں کے ساتھ، جیسے پرندوں کے ساتھ آتا ہے ذکر کہ جیسے ولا عطیت ہوئی بھی جناحی، نہ کوئی اڑنے والا جو اپنے دو پروں سے اڑتا ہے۔ تو ہوتا ہے فرشتوں کو آسمان و زمین کی آمد و رفت کے لیے یہی موضوع ہو سکتا ہے کہ یہ پر ہی ہوں، اللہ ہی جانتا ہے کہ اس کا کیا مقصد ہے، کہ وہ پروں سے ہی اپنا کام کرتے ہیں، ان کے ہاتھ بھی الگ سے بھی ہیں۔ بال پر تو ان کے ہیں کیونکہ یہاں بتایا گیا کہ دو دو پر ہیں، تین تین ہیں، چار چار ہیں۔ اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ یزید فی الخلق ما یشاء، وہ جو چاہتا ہے وہ زیادہ بھی کر دیتا ہے۔ تو اس کے مطلب اس کے کئی مطلب ہو سکتے ہیں کہ جس سے مراد یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے جو پیدا کرتے ہو جس کے جتنے پر چاہتا ہے زیادہ بناتا ہے، کہ جس سے اس کی قوت پرواز میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ جیسے عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو اپنی اصلی صورت میں دیکھا تو ان کے 600 پر تھے۔ سیدنا عائشہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتوں کو جبرائیل علیہ السلام کو 2 مرتبہ اپنی اصلی حالت میں دیکھا، اور وہ ان کا اتنا قد و کاٹ ہی ان کا یہ تھا کہ پورے آسمان پر وہ نظر آ رہے تھے، ہر جدھر نظر ڈالو وہی نظر آتے تھے۔ دوسرا یہ مطلب ہے کہ جس کے اللہ تبارک و تعالیٰ ساری مخلوق میں سے جس کے بھی چاہتا ہے، جتنی چاہتا ہے ذاتی کر دیتا ہے، کسی کی کسی کو لمبا کر دیتا ہے، کسی کو چھوٹا قد والا کر دیتا ہے، حسن و جمال میں کسی کو زیادہ کر دیتا ہے، عقل و دانش میں کسی کو زیادہ کر دیتا ہے، جرأت اور بہادری ہے اسی طرح قوت میں بھی، اور ہر طرح اللہ تبارک و تعالیٰ جس طرح جس کی چاہے ذاتی کر دیتا ہے۔ پھر یہ بھی ہے کہ جتنی مخلوق اللہ نے بنائی اس میں جتنا چاہتے اضافہ کرتا رہتا ہے، نئی سے نئی مخلوق، نئے سے نئے سیارے، نئی کہکشاں، جتنے حیوانات جمادات اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے سورہ رحمان میں نا کل یوم ہوا فی شان، ہر دن وہ ایک نئی شان میں ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی ہے، جو وہ چاہے بنائے، اور جس کے لیے چاہے زیادہ کر دے، کیونکہ ان اللہ علی کل شیء، وہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ پہلی بات کی علت، یعنی پہلی بات کی وجہ بیان کرنے کے لیے آتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ خلق میں اپنی مرضی کے مطابق اضافہ کرتا ہے، اور زمین و آسمان اور پروں والے پیغام رسا فرشتوں سے کی پیدائش فرماتا ہے، کیونکہ وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ یعنی کہ وہ کسی بھی ارادے کو پورا کرنے کے لیے چاہتا ہے تو وہ تو ہر چیز پہ قادر ہے، اس کو تو کوئی روکنے والا ہی نہیں ہے۔ اور پھر آگے یہ بھی فرما دیا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ما یفتح اللہ للناس، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کھول دے کسی شخص کے لیے اپنی رحمت کا دروازہ، اسے کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ یعنی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس آیت کا مقصد مشرکین کی غلط فہمی، یا ہمارے یہاں بھی جو لوگ ان کی غلط فہمی کا بھی رد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں میں سے انہیں کوئی اولاد یا روزی یا نعمت دے سکتا ہے، کوئی روک سکتا ہے۔ یا رحمت سے مراد وہ نعمت جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو عطا کرتا ہے، چاہے وہ مادی ہو جیسے بارش ہے، روزی ہے، اولاد ہے، صحت وغیرہ ہو، یا کوئی روحانی ہو جیسے علم اور حکمت ہے، ایمان اسلام ہے، یا دعا کی قبولیت ہے، توبہ کی توفیق، سب کچھ ہو۔ تو مطلب یہ ہے کہ بندوں کو جو بھی نعمت حاصل اللہ ہی کی طرف سے ہے، وہ اپنی نعمت جس کو بھی دینا چاہے وہ اسے روکنے والا نہیں ہے، اور روکنا چاہے تو کوئی دینے والا نہیں ہے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد کہا کرتے تھے، ہم پڑھتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وهو على كل شيء قدیر، اللہ لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ تو یہ ایک نماز کے بعد پڑھ لینا چاہیے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کی بادشاہت ہے، اسی کے لیے سب تعریف ہے، ہر چیز کا کامل قدرت رکھتا ہے۔ اے اللہ جو تو دے، اللہم لا مانع لما اعطیت، جو تو دے اسے کو روک نہیں سکتا۔ اور پھر آگے آگے ولا موت لما منع، تو جو تو دے بھی اور ولا موت تو دے نہیں سکتا، لما منع تھا جو تو روک دے، جیسے تو منع کر تو کوئی دے نہیں سکتا۔ ولا ينفع جل جلد من کل جد، اور نہ ہی تیرے مقابلے کسی شان والے کو کی شان کوئی مقام نہیں دیتی۔ یعنی اللہ تعالیٰ کتنا صاف واضح طور پہ کہ اللہ جس کے چاہے رحمت کو روک نہیں سکتا۔ ہمارے یہاں ہوتا ہے نا کہ جو کسی کو کوئی اولاد نہیں، مت کہ کسی نے بندش لگا دی، بندش کسی نے کیا لگا، کسی کو اختیار ہی نہیں ہے، یا کسی نوکری نہیں ملی تھی بندش لگا دی، کوئی رشتے نہیں ہو رہے جی کہ کسی نے پابندی لگوا دی جی، کسی نے باندھ دیا۔ باندھنا کیا ہے، یہ اللہ کی مرضی، اللہ کے سوا کسی کو کوئی اختیار نہیں ہے۔ یا لوگوں کا یہ بھی نظریہ ہے کہ لوگوں کو کوئی لوگ دوسروں کو جو اولاد دیتے ہیں، رزق دیتے ہیں یا رزق بانٹ رہے ہیں، یہ سب کی یہاں تردید ہے کہ صاف اللہ تو کتنا صاف کہہ دیا ہے
جو جس کو چاہے اللہ تعالیٰ جس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دے، اسے کو روکنے والا نہیں، جس کے لیے روک دے اسے کو دینے والا نہیں۔ وہ العزیز، کیونکہ وہی ہے عزیز اور حکیم، یعنی غالب بھی وہی، حکمت والا بھی وہی ہے۔ یعنی اس کو جگہ غالب اس لیے ہے کہ اس کے حکم کو کوئی روک نہیں سکتا، اور ایسا کمال حکمت والا ہے کہ جس کو کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہے، کسی اور میں صفات ہے ہی نہیں، تو پھر کون ہے جو اس کے کھولے کھولے ہوئے کو بند کر دے اور بند کو کھول دے؟ حکمت یہ کسی کو زیادہ دیتا ہے تو اس میں اس اللہ کی حکمت ہے، وہ جانتا ہے کہ اس کو دینا کہ میں کیا حکمت ہو، جس کے اگر روک لے کم کر دے تو یہ بھی اس کی مرضی ہے، وہ جانتا ہے کہ اس کے لیے کیا ضروری ہے اور کتنا اس کے لیے ضروری ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے جو سب کچھ کام اللہ ہی کے ذمے، اور اللہ ہی کرتا ہے، کسی کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ کسی کو کچھ دے سکے۔ ہمارا اس پہ پکا یہ عقیدہ انسان کا ہونا چاہیے، وما یمسک ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا یمضی، اگر یہ عقیدہ ہوگا تو پھر آدمی بہکے گا نہیں۔ جو کچھ اللہ کی طرف سے ہونے والا ہے اللہ ہی کی طرف سے ہے، اگر رکاوٹ بھی ہے تو اللہ کی طرف سے ہے، اگر رحمت بھی ہے تو انعام بھی ہے تو اللہ کی طرف سے ہی ہے۔ اور پھر جب انعام مل جائے تو پھر یہ بھی کہہ دیا اللہ تو، یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں جو نعمت دی ہے اس کو یاد کرو، یعنی اس کا شکر ادا کرو۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہاں پہ شکر ادا کرنا ہے ہر حال میں، کیونکہ وہی اگر جو شکر ادا نہیں کرتا تو وہ تو پھر کہنا چاہیے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتا وہ نا شکر ہے۔ یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک انعام دیا اور اس پہ کوئی احسان فراموشی کرے، یا کہا یہ گیا کہ احسان ورنہ نمک حرامی نہ کرو، یعنی یہ نہ بھول جاؤ کہ جو کچھ تمہیں بھی حاصل ہے اللہ کا دیا ہوا ہے۔ دوسرے الفاظ کا مطلب، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ متنبع کر رہا ہے کہ جو شخص بھی اللہ کے سوا کسی کی کوئی بندگی یا کوئی پرستش کرتا ہے تو وہ کسی نعمت کو اللہ کے سوا کسی دوسری ہستی کی عطا یا بخشش سمجھتا ہے، کہ جی فلاں صاحب نے مجھے اولاد دی ہے، فلاں صاحب کی وجہ سے مجھے رزق مل رہا ہے، یا فلاں صاحب کی وجہ سے کچھ ہو رہا ہے، یا کسی نعمت کے ملنے پر اللہ کے سوا کسی اور کا شکر بجا لاتا ہے، تو یا کوئی نعمت مانگنے کے لیے اللہ کے سوا کسی اور سے دعا کرتا ہے، تو یہ تو بہت بڑا ہی احسان فراموش ہے کہ دے تو اللہ رہا ہے اور وہ شکر کسی اور کا ادا کر رہا ہے۔ یہ یہاں پہ ہر حال میں انسان کا عقیدہ یہی ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے جو سب کو، پھر اس کا شکر بھی ادا کرتے ہیں، اسی کا شکر ادا کریں، جو دے رہا ہے شکر جس کی کھاتے ہیں اسی کا گن گانا چاہیے۔ یہ تو نہیں کہ کھاؤ کسی اور کا اور گن گائیں کسی اور کا، دے کوئی اور احسان کسی اور کا جا کے اس کا شکر ادا کیا جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ صاف کرے، حل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء، کوئی ہے کوئی اور خالق اللہ کے سوا جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق دے؟ کون ہے اس کے سوا؟ یہ تو سب مانتے ہیں اللہ کے سوا کوئی اور ہے ہی نہیں، یہ مشرکین مکہ ہی مانگتے تھے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ یہ خطاب کس سے ہو رہا ہے؟ مشرکین مکہ سے ہوتا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر تقریر کر رہے ہیں اور واپس ان کو سمجھا رہے ہوں اور سامنے مشرکین کے سامنے بات ہو رہی ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مقررین سے، آپ جو ہے وہ حاضرین سے اگر پوچھتے ہیں کوئی شخص کہ کیا اللہ کے سوا کوئی اور خالق بھی ہے جس نے تم کو پیدا کیا اور جس زمین و آسمان سے تمہاری طرف رزق بھی کی کوئی فراوانی کرتا ہے اور تمہیں رزق رسانے کوئی سامان کر رہا ہو؟ تو یہ سوال اٹھا کر چند لمحوں کے لیے انتظار کیے گا کہ اگر وہ مقرر کرتا ہے اور پھر دیکھتا ہے کہ سارا مجمع خاموش ہے، کوئی نہیں کہتا کہ اللہ کے سوا کوئی اور بھی خالق ہے، رازق ہے، تو پھر اس سے خود بخود یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ حاضرین کو بھی اس بات کا اقرار ہے کہ خالق اور رازق اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ تب پھر مقرر یہ کہتا ہے کہ معبود بھی ہے اس کے سوا تو کوئی ہو نہیں سکتا۔ تو پھر اگر آخر تمہیں یہ دھوکہ کہاں سے لگ گیا کہ خالق اور رازق تو صرف اللہ کی ذات ہو اور معبود یہ دوسرے بن جائیں؟ رزق بھی تمہیں وہ دے رہا ہے، پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے، رزق بھی تمہیں دینے والا، زمین آسمان سے سب کچھ بھیج، تو تم پھر کہاں بہکائے جا رہے ہو؟ تمہیں پھر عبادت کے لیے دوسرا لائق کس طرح ہوگا؟ یہ بت ہو گئے، یا اور جتنے اور جن کو پوجا جا رہا ہے اللہ کے سوا، ان کے تو کوئی وہ کیا تمہیں دے رہے ہیں؟ نہ انہوں نے تمہیں پیدا کیا نہ تمہیں رزق دے رہے ہیں، تو کس لیے ان کا شکر ادا کیا جا رہا ہے؟ کس لیے ان کی عبادت کی جا رہی ہے؟ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ، یعنی کہ تم بہکائے کس طرف جا رہے ہو؟ یعنی یہ شیطان کی طرف سے بہکایا جا رہا ہے۔ یہ شیطان کی طرف سے بڑے بہکاوے آتے ہیں، وہ پھر لوگوں کو بہکاتا ہے کہ دھوکہ ہی دیا جا رہا ہے، وہ دھوکہ دے رہا ہے ان کو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر یہی فرمایا جا رہا ہے، وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، کہ اگر وہ آپ کو جھٹلائیں تو آپ سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کو آپ سے پہلے جھٹلایا جا چکا ہے، اللہ ترجع الامور، اسی کی طرف سب معاملات لوٹائے جائیں گے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ توحید کے بعد اب رسالت کا ذکر ہو رہا ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر یہ آپ کی تصدیق کریں تو یہ کامیاب ہیں، کیونکہ آپ ان کے سچے رسول ہیں۔ اور شرط یہ ہے کہ وہ اگر خود بخود اگر یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اگر آپ کو جھٹلائیں
تو آپ اپنے سے پہلے رسولوں کے حالات سے تسلی حاصل کر لیں، کیونکہ آپ سے پہلے کئی رسول بھی جھٹلائے گئے، انہوں نے قوم کے سامنے جب توحید پیش کی اور ان کے نظریات کے خلاف بات کی اور ان کے معبودوں کی مخالفت کی تو وہ جھٹلا دیے گئے۔ جو قرآن جو مطلب جو کتاب ہے ان پر نازل انہیں بھی انہوں نے جھٹلا دیا۔ تو یہ انہوں نے بھی صبر کیا، تو آپ سے بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ کے لیے تسلی ہے، اور جھٹلانے والوں کے لیے اس میں وعید ہے کہ پہلے جن لوگوں نے جھٹلایا ان کا انجام کیا ہوا، تمہیں تاریخ تمہیں بتا دیتے کہ ان کا انجام کیا ہوا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ بتایا گیا ہے کہ آپ کوئی نہیں، جو ایسے ان سے پہلے جب بھی کوئی رسول آئے ان کو جھٹلائے گئے ہیں، اور پھر اللہ نے ان کو سزا بھی دی، رسولوں کو ہمیشہ کامیاب بھی کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیشہ رسولوں کو کامیاب کیا، اور وہ جنہوں نے جھٹلایا ان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ تو یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ویسے بھی تسلی دی گئی کہ آپ کا کام تو صرف پہنچا دینا ہے، آپ کا کام یہ ہے نہیں کہ آپ زبردستی ان کو راہ راست پہ لے آئیں۔ ہدایت دینے والی ذات تو ایک اللہ کی ذات ہے، اللہ کے ساتھ کسی نے ہدایت نہیں دینی۔ آپ کا کام پہنچا دینا، آپ نے پہنچا دیا، اگر آپ جھٹلاتے ہیں تو اس کے ذمہ دار خود ہیں۔ اب یہ پتہ چل رہا ہے وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، جائیں گے کہاں؟ وَإِلَى تو جو سارے معاملات تو اللہ کی طرف لوٹائے جانے ہیں۔ یعنی یہ اگر آپ سے بھاگ رہے ہیں، آپ کو جھٹلا رہے ہیں، تو اس سے پریشان ہونے والی کوئی بات نہیں، کیونکہ فیصلہ ان لوگوں کے ہاتھ میں نہیں ہے کہ جس سے جھوٹا کر دیں وہ حقیقت میں جھوٹا ہو جائے، یا فیصلہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اور آخر کار پھر وہ بتا دے گا کہ جھوٹا کون تھا اور حقیقت میں جھوٹے کون، صاحب پتہ چل جائے گا۔ جب اللہ کے سامنے جائیں گے تو پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا انجام بھی دکھا دے گا۔ تو یہاں یہی بتایا جا رہا ہے کہ آپ کو تسلی دی جا رہی ہے، اور کافروں کی وعید ہے ان کو۔ اصل میں تو یہ ان کے لیے بہت بڑی دھمکی ہے کہ آؤ گے تو پھر اللہ کے پاس یہ لے لے، تو سارے امور تو اللہ کی طرف ہی لوٹائے جانے ہیں۔ تمہارے جھوٹا پن یا جو بھی تم بنا رہے ہو، یا اللہ کے رسول کو جھوٹا کہہ رہے ہو، یا جو ان کے خلاف سازشیں کر رہے ہو، جتنے اعمال ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے تو کوئی چیز چھپی ہے نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو ہر چیز واضح ہے، اگلی بھی اور پچھلی بھی، ہر چیز سے واقف ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن بتا دے گا، اور فیصلہ بھی اسی دن کرے گا کہ کون جھوٹا اور کون سچا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے عقیدے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بہت زیادہ صحیح کر دے، کیونکہ ہماری جس کی بھی ہے بخشش عقیدے پہ ہی ہونی ہے۔ جس کا عقیدہ اگر صحیح نہ ہوا کہ اللہ کے سوا کسی اور کو بھی اس نے مانا کہ نہ جی رزق دینے والا بھی کوئی اور ہے، اولاد دینے والا کوئی اور ہے، دعاؤں کا سننے والا کوئی اور ہے، قبول کرنے والا اللہ کے سوا کوئی اور ہے، تو اللہ تبارک و اس پر رحم فرمائے، اس کی بخشش نہیں ہے۔ باقی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر کو بخشنے کا وعدہ کیا ہے، سب گناہوں کو معاف کر دے گا سوائے اس گناہ کے جو اللہ کے ساتھ شریک کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے، وما علینا الا البلاغ۔